اپنے گردوں کی اللہ کا واسطہ حفاظت کر لیں. چند مسٹیک ہیں جن کی وجہ سے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. جب انسان کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا, جب نعمت جاتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے. گردے انسان کی باڈی کا ایسا پارٹ ہیں جو آسانی سے خراب نہیں ہوتے. بہت ڈھیٹ آرگن ہے گردہ, سمجھتے ہو, بہت ڈھیٹ آرگن ہے, یہ جلدی خراب نہیں ہوتا. بہت کچھ غلط ہوتا ہے گردے کے ساتھ, یہ بہت پاورفل ہے. اس کا جب تک آپ طبیعت سے ستیہ ناش نہیں کرتے نا یہ خراب نہیں ہوتا, الا ماشاء اللہ قدرت کی طرف سے کچھ ہو جائے وہ تو ایک بالکل ہی. جب قدرت کی طرف سے ہی ہو تو پھر تو کوئی نہیں کہہ سکتا. بڑے بڑے صحت مند لوگ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں. میں اتنی باتیں کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے میں ٹائم ہو جاؤں, لوگ کہیں گے بڑی صحت کی باتیں کرتے تھے, آج خود ہی ٹائم ہو گئے, گردے خراب ہو گئے, دل خراب ہو گئے. بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, سمجھ رہے ہو. لیکن ہمیں کیا حکم ہے, اپنی صحت کا ہم خیال کریں. ہر دوسرا آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کڈنی خراب ہو رہے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, برین ہیمریج ہو رہا ہے. تو انسان کے بچے بن جاؤ میرے بھائی. ساری دنیا کے حکیم ڈاکٹر ایک چیز پر متفق ہیں کہ آپ 40 سال کے بعد اپنا ویٹ نہ بڑھنے دیں. 40 سال کے بعد موٹا ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہونی چاہیے, سمجھ رہے ہو. جتنا کھانا پھوڑنا پھاڑنا 40 سال تک, وہ بھی اعتدال سے, ایسا نہیں کہ اس میں پھوڑا جا رہا ہے, پھر بھی 40 سال میں گزارا ہو جاتا ہے. اب تو 40 سال سے بھی پہلے لوگوں کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں. تو بچپن سے ہی صحیح خوراکوں کی عادت ڈالیں بچوں کو. تو آپ نے کم سے کم 40 سال کے بعد یہ کرنا ہے. اپنا لپڈ پروفائل کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے کہ کولیسٹرول آپ کا کتنا ہے, ایچ ڈی ایل اور باقی جتنی کولیسٹرول کی قسمیں, وہ ساری رپورٹ آ جاتی ہے. کسی اچھی لیب سے کروائیں, سمجھ رہے ہو نا, یہ لازمی کروا لیں. اور بعض ڈاکٹر منع کرتے ہیں ٹیسٹ نہ کروائیں, وہ بھی ٹھیک ہے, نہ کروائیں آپ ٹیسٹ. آپ یہ دیکھیں توند نکلنا تو نہیں شروع ہو گئی, بس اتنا ٹیسٹ کروا لیں. اگر اس کے نہ کروائیں آپ کولیسٹرول وغیرہ ٹیسٹ نہ کروائیں. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے وہمی ہو جاتا ہے, وہ خیر ڈاکٹروں کا ہی اختلاف ہے اس میں. لیکن اتنا ضرور دیکھیں کہ انسان کے زوال کی علامت یہاں سے شروع ہوتی ہے جب اس کا پیٹ نکلنا پیٹ نکلنا اس کی علامت, کہ اب آپ میں ماس نہیں پیدا ہو رہا, اب جو پھوڑنا پھاڑنا ہے اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے, فیٹ. اور یہ فیٹ آپ کو قبر کی طرف لے کے جائے. اسی فیٹ سے, اسی موٹاپے سے کینسر بھی ہوتا ہے. کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ کینسر 90% اس کی وجہ کیا ہے, وزن کا بڑھنا. وزن بڑھنے سے مراد چربی والا وزن. دوسرا, اسی سے ہارٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں فیٹ کی وجہ سے, اسی سے شوگر, اسی سے بلڈ پریشر. اور گردوں کی واٹ لگانے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر کا سب سے زیادہ دخل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گردوں کی جو ایسی کی تیسی کروانی ہے نا, تو شوگر اور کس سے, بلڈ پریشر سے. کیونکہ بلڈ پریشر سے جب بلڈ کا پریشر بڑھتا ہے تو گردے کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں, اور جب شوگر ہوتی ہے تو وہ شوگر جمنا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر آدمی ڈائلسس پہ آ جاتا ہے. تو اپنے آپ کو دو چیزوں سے بچاؤ, ایک بلڈ پریشر سے اور ایک کس سے, شوگر سے بچائیں. کیسے بچائیں ڈاکٹر لوگوں سے پوچھیں, وہ بتا دیں گے آپ کو, لیکن دوائیوں پہ نہ آؤ آپ. اس کے لیے وہی لائف اسٹائل ہے جو نیچرل ہے, اسی سے بچو گے. سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کیا ہے, صبح صبح اٹھ کے دوڑ لگاؤ, جاگنگ کرو, بھاگو, پسینہ نکالو اپنا, تگڑ 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 بھاگو, کتا لگاؤ اپنے پیچھے, اور پھر بھاگو, تھوڑا جم وم چلے جایا کرو, تھوڑا سا ڈنڈ ونڈ پہن لیا کرو وہاں جا کے. اور خوراک پہ کیا کرو میرے بھائی, تھوڑا کنٹرول کرو, میٹھا کم کر دو. 40 سال کے بعد میٹھا کم کرو. پروٹین والی غذائیں, انڈے منڈے کھا لیے, گوشت موشت کھا لیا, مدذل الا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, صحیح ہے نا. تو غریب آدمی کہاں سے کھائے گا انڈے منڈے؟ تو کوئی بات نہیں, آپ اللہ نے جو پیسہ وہی روٹی کھا لو جو گھروں میں پک رہی ہے, لیکن کم کھاؤ نا, پھوڑو تو نہیں نا. دعوتوں میں کھایا تھوڑی جا رہا ہے, دعوتوں میں پھوڑا جا رہا ہے. دیکھو اسلام نے کوئی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جس سے آپ کی صحت کو نقصان ہو. اسلام تو صحت بنانا چاہتا ہے. اسی وجہ سے پیٹ بھر کے کھانا سنت نہیں ہے, بھوکا رہنا سنت ہے, بھوکا رہنا سنت ہے. آج ڈاکٹر بھوکے رہنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے انسان جوان رہتا ہے, بڑھاپا نہیں آتا.
آج تو کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو. ہم تو کہتے تھے 12 گھنٹے کا روزہ رکھو. ڈاکٹر لوگ پہلے کہتے تھے ابے یہ مسلمانوں کو خام خامے بھوکا رکھتے ہیں, ان میں کمزوری پیدا کرتے ہیں. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 12 کم ہے, کتنے رکھو, 18 گھنٹے کا رکھو. سمجھ رہے ہو نا, 18 گھنٹے کے روزے رکھو, اس سے سارا فیٹ ویٹ کیا ہوگا, ختم. کینسر مینسر سارے جو یہ ساری چیزیں, جب اضافہ کچرا کنڈی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہاں کیڑے پیدا ہوں گے نا بھائی. جب اضافی کھاؤ گے تو وہ کچرا بنے گا, جب کچرا بنے گا تو کیڑے آئیں گے, کیڑے آئیں گے تو پھر سب کچھ ہوگا اس میں, کینسر بھی ہوگا, رسولیاں بھی نکلیں گی. تو جتنا کھا رہے اتنا یوٹیلائز ہو جائے گا, کم کھاؤ گے یوٹیلائز زیادہ ہو رہا ہے مینٹین ہو گئے. پھر ورزش کرنے والا تھوڑا زیادہ بھی کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو گردوں کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, بلڈ پریشر پہ اور شوگر پہ کنٹرول کرنا ہے. 40 سال سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی شوگر کا بھی ٹیسٹ کروا لیں کہ کتنا چانس ہے آپ کو شوگر کا. سمجھتے ہو, ڈاکٹر رپورٹ سے پتہ چل جاتا ہے. اگر چانس ہے تو اور احتیاط کریں, چانس نہیں ہے تو شکر ادا کریں اور ایسی لائف اسٹائل بنا لیں کہ یہ بالکل ہی چانس ختم ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا 2-4 سال پہلے, تو اس میں جو میری شوگر کی رپورٹ تھی اچھی تھی کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اور ایکسرسائز کی, الحمدللہ اور اچھی رپورٹ آ گئی. لیکن پھر بھی یہ قدرت کی طرف سے, اللہ مارنا چاہے تو بھائی کون روک سکتا ہے. لیکن رپورٹوں کی بات, میں تو رپورٹیں پیش کر رہا ہوتا ہوں نا, تو ہم نے اپنی بھی رپورٹ نکلوا لی کہ بھائی کیا ہے رپورٹ ہے, ہم اتنی پراٹھے پھوڑ رہے, تبھی تو میں پھوڑ رہا ہوں پراٹھے کہ رپورٹیں کلیئر ہیں الحمدللہ. جب رپورٹیں کلیئر ہیں تو چلتا ہے, تھوڑی بہت بد پرہیزی, صبح پراٹھے پھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ پھوڑیں تو زیادہ اچھا ہے.